نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أولئك هم الراشدون رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وَلَيَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش ہے. آج اسی حوالے سے میرا موضوع گفتگو فضائل سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. دعائے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کا عظیم ٹائٹل جو ہے وہ بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اولئک هم الراشدون، کہ یہی جو ہے وہ راہ ہدایت پر ہیں، یہی صراط مستقیم پر ہیں. رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ورضوا عنہ، اور صحابہ ایسی جماعت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی راضی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو سب سے بہترین طبقہ ہے، جو خیر الناس ہے، وہ جماعت صحابہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہیں. امام مسلم نے اس کو کتاب الفضائل میں نقل کیا ہے. مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قالت سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر. لوگوں نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قال القرن الذي انا فيه. اب حضور کا جواب بڑا ہی خوبصورت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ جس میں میں موجود ہوں، اس میں جو لوگ ہیں اور ان لوگوں کا تعلق جو میرے ساتھ قائم ہوگا وہ بہترین ہے. کیونکہ جس نے حالت ایمان میں صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ درجہ صحابیت میں آ گیا، وہ خیر الناس میں آ گیا. اور پھر کیا شرح ہے؟ ثم الثانی، پھر اس دور کے بعد جو دوسرا دور آئے گا. ثم الثالث، پھر حضور نے شرح فرمایا پھر اس کے بعد جو دور ہوگا. گویا تمام زمانوں میں بہترین زمانہ جو ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیگر انبیاء کرام بھی تشریف لائے علیہ السلام، اور جب انہوں نے دعوت توحید کا علم بلند کیا، دعوت توحید دی، تو اس دور کے لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، وہ بھی مومنین ہوئے. لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور صرف حضور کو دیکھ لیا، صرف حضور کو دیکھ لیا، بس اس دیکھنے کی وجہ سے وہ خیر الناس کے درجے میں فائز ہو گئے، وہ بہترین لوگ ہو گئے. اور یہ وہ طبقہ ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جنہوں نے ان کو
وہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے۔ جامع ترمذی میں روایت کو نقل کیا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رعانی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، جس نے میری زیارت کی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آمر رعانی، یا جس شخص نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، یعنی صحابہ کرام، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ فضیلت ہے اس طبقہ عظیم کی، اس خیر الناس کی، ان صحابہ کرام کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف و مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضرت ابو بردہ اس روایت کے راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اصحابی امانۃ لامتی، کہ میرے صحابی میری امت کے لیے امان ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس امت کے لیے امان ہے۔ آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں جہاں عقائد میں ڈویژنز ہوئی، وہاں صحابہ کرام میں بھی ہم نے ڈویژن کر دی۔ کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی توہین کرنا شروع کر دیتے، اتنا غرور کر، اور کوئی جو ہے وہ صحابہ کا تو نام لیتے ہیں لیکن اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت، ان کا عقیدہ کا فیض سمجھیے، نظریہ نقطہ نگاہ کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جو ان کی راہ پہ چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو تمام صحابہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح، جو اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور کشتی جو ہے جب وہ سمندر میں چلتی ہے، پانی میں تیرتی ہے، تو وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ ستاروں سے رہنمائی۔ امت کی امان اسی میں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت بھی رکھے اور صحابہ کا ادب و تعظیم و تکریم کا پہلو بھی رکھے۔ یہی اہل سنت و جماعت۔ اور آگے بڑی خوبصورت روایت ہے، ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جامع ترمذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن بریدہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا له یوم القیامہ۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہو، وہاں وہ وصال فرما دے اور اسی جگہ جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا گیا، تو قیامت کے دن وہ جو خطہ، جس خطے میں وہ دفن کیے گئے، جس خطے میں دفن کیے گئے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے ان کے لیے نور ہوگا، وہ صحابہ ان کے لیے نور بن جائیں گے، اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہی ان کے لیے پھر رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے، یعنی وہ ان کے رہنما ہوں گے۔ کیا جہاں وہ دفن ہوئے، جہاں ان کا ابدی مسکن بنا ہے، جہاں ان کی قبر بنی ہے، روز قیامت جو ہے وہ صاحبان نور بن کے اٹھیں گے اور اس خطے کی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جن کے پاس نور ہوگا، انہیں ہدایت ملے گی، وہی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی شفاعت تک پہنچیں گے جن کے پاس نور ہوگا۔ اور اگر صحابہ کرام جس جگہ
دفن ہوں تو یہ حال تو جس دل میں صحابہ کی محبت ہو، بڑی قابل غور بات ہے، جس دل میں صحابہ کی محبت ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، تو کیا یہ صحابہ کرام ان کے لیے نور نہیں بنیں گے، ان کی رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر بھی ہے، آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ابن عدی اور ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ہم عثمان کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہ حضور صحابہ کی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اور ابن عساکر ہی روایت کو نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں اس کا ایک خلیل اور دوست ہوتا ہے، اور میرا خلیل، میرا دوست عثمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد عثمان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ امتیاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا آپ کو اذیت دیا کرتے تھے، آپ کو باندھ کر مارا کرتے تھے، اور اہل مکہ بھی ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا کہ ہجرت کر جاؤ، تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اہل خانہ کے ساتھ، اور اس کی فضیلت خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے۔ ایک اور روایت ہے، ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے، حضور کا گھر کا کام کاج کیا کرتے، آپ کے خدمت گار تھے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ گوشت ایک پلیٹ میں رکھ کے جو ہے حضرت زید، اسامہ بن زید کو جو وہ حکم دیا کہ جاؤ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر دیا۔ آپ گئے تو جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا، حضرت اسامہ بن زید واپس آئے، حضور نے پوچھا کہ آپ اندر گئے تھے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ ہم اندر گئے تھے اور گوشت دیا ہے، میں تم نے دونوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دونوں کو دیکھا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ دونوں کو دیکھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ، ان سے زیادہ خوبصورت حسین جوڑا کہیں زندگی میں تم نے دیکھا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت اور حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اس قدر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم۔ علماء و محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جن کے نکاح میں، جن کے عقد میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں۔ یہ امتیاز بھی حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو نکاح آپ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دی تو یہ اللہ کے حکم پر کی تھی. وحی الہی کے ذریعے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں اپنی 2 بیٹیاں. روایت ذکر کرتا ہوں امام طبرانی نے موجم الاوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور موجم الصغیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے المسند میں اسی کو نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اوحى الی ان ازوج کریمتین من عثمان. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں اپنی بیٹیوں کا عقد میں اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ما زوجته الا بالوحی من اللہ کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی, حکم تھا رب تعالیٰ کا. سو میں نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دی. اور اسی وجہ سے آپ ذوالنورین بھی قرار پائے, یعنی 2 نوروں والی. لیکن ایک اور ریزن بھی جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے, شاید آپ پہلی مرتبہ اس کو سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ کرام بھی موجود تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا. اب جب حضور کی مجلس میں حضرت عثمان کا ذکر ہوا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک النور. حضور نے ارشاد فرمایا یہ نور ہے. ذاک النور فقیل له من نور. مجلس سے صحابہ تھی, عرض کیا رسول اللہ کیسا نور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النور شمس فی السماء والجنان. اس نور سے مراد بھی سننے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا. اور کیا ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کا بھی ایک آفتاب اور سورج ہے. آسمانوں کا بھی ایک آفتاب اور سورج ہے. اور جو صاحبان جنت ہے جنت کا بھی ایک آفتاب اور سورج ہے. سنو یہ عثمان جنت کے سورج ہے, آسمانوں کے سورج ہے. اللہ اکبر. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا نور بیان فرمایا ہے اور آسمانوں کا نور بیان فرمایا ہے. اور آگے دیکھیں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہے کہ جتنی حوریں ہیں جنت میں, اب جنت کی ہر شے نور ہے اور حورین بڑی خوبصورت بھی ہوں گی, حورین بہت خوبصورت ہوں گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہے کہ جنتی حوریں بھی اس نور سے شرما جاتی ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں بھی وجیح و خوبصورت اور آخرت میں جنتیوں کے لیے نور ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آسمانوں کے نور ہیں آپ. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس نور یعنی عثمان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا ہے. فذلک سماہ اللہ عند الملائکہ ذی-النور. اسی وجہ سے اللہ نے عالم ملائکہ میں ان کا نام ذو-النور رکھا ہے. اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی تو آسمانوں میں لقب کیا ملا؟ ذو-النور. اور جب 2 ہوئی تو پھر حضور شاہ فرماتے وَسَمَّاهُ فِي الْجَنَّةَ ذُو-النُّورَيْنِ.
اور جنتوں میں انہیں پھر ذوالنورین کہا گیا، پھر 2 نوروں والا کہا گیا۔ اور آگے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فمن شتم عثمان، سنو جو میرے عثمان کو گالی دے، فقط شتمنی، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ جس نے میرے عثمان کو برا بلا کہا وہ مجھے برا بلا کہتا ہے۔ اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے دل میں رکھے، سنیں حضور کیا جو ہے وہ طریقہ کار رکھا کرتے۔ جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ناقل ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے اقدس میں ایک جنازہ لایا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ پر جنازہ پڑھا، آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ انکار فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قال انه كان يبغض عثمان، میں اس لیے نماز جنازہ ترک کر رہا ہوں، میں اس شخص کا، اس بدبخت کا اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ نے اس سے بغض رکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے، سب سے زیادہ حیادار۔ آپ اس قدر شرم و حیا کے مالک تھے کہ آپ اکیلے کمرے میں ہوتے تھے نا، جب اکیلے تو آپ اپنے کپڑے نہیں اتارتے، برہنہ ننگے نہیں ہوا کرتے تھے، اکیلے کمرے میں ہوتے تھے، اس قدر حیادار تھے۔ اور دیکھیں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حیادار تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو حیا کیا کرتے تھے، تو حضور بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات جو خود حیادار تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا فرمایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق روایت کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان بڑا حیادار ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت روایت، اور اس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا، کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا گیا، بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تشریف فرما ہوئے کہ جہاں پانی تھا۔ اب پانی ہونے کی وجہ سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ پانی میں رکھی ہوئی تھی، تو دونوں ٹانگیں جو وہ گھٹنوں سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا، گھٹنوں تک جو وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یا دونوں سے یا ایک گھٹنے سے جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا کپڑا۔ فلما دخل عثمان غطاها، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھانپ دیا کہ میرا عثمان بڑا حیادار ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اب چونکہ وہ خود حیادار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا حیا فرمایا کرتے تھے۔ کیا یہ چیز آج ہمارے اندر ہے؟ آج تو ختم ہو گیا، آج تو بڑے کا حیا بھی نہیں رہا، شرم بھی نہیں کہ یہ بڑا ہے۔
صحابہ کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی سنت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو حیا دار ہو اس کا حیا کرنا چاہیے۔ دوسری روایت مسلم شریف صحیح ابن حبان مسند ابو یعلا میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی دونوں مبارک پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ حضور اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر مبارک پہ، تو دونوں پنڈلیاں جو ہے وہ آپ کی پنڈلی مبارک دونوں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، اجازت طلب کی گئی، فَأَذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَآذِنَ لَهُ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، سیدہ عائشہ کے والد گرامی ہیں، گھر میں تشریف لا رہے لیکن اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ اجازت دی گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ اب بیٹی کا گھر ہو تو اجازت طلب کرنی چاہیے، اور ماں باپ کا کمرہ ہے آپ اجازت طلب کر کے، اور یہ بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ بچے بھی اب جب بالغ ہو جائے تو پھر تو بہت لازم ہے، بچپن سے ہی ان کی یہ تعلیم شروع ہو جانی چاہیے کہ وہ اجازت طلب کر کے۔ اب جب اجازت طلب کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ آرام فرما رہے تھے، جیسے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہی دونوں پنڈلیاں ظاہر تھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، اجازت دی گئی، آپ آئے اور گفتگو جاری رہی، گفتگو جاری رہی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کیا فرمایا، وَسَوَّ ثِيَابَهُ، حضور نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سیدھے فرما دیے کہ عثمان آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پنڈلیاں ظاہر رہیں جب تک عمر فاروق موجود تھے، گفتگو ہوتی رہی، سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں مبارک کو ڈھانپ لیا، ایسا کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آگے دیکھیں کہ ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس ہاتھ سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے بیعت کی تھی آپ نے، اس ہاتھ سے نجاست جو ہے وہ نہیں دھویا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے اس ہاتھ سے نجاست کو نہیں دھویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس دست سے، اس ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر غریق تھے کہ جب آپ کو سفیر مکہ بنا کر بھیجا گیا، اس وقت حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ سارے صحابہ موجود تھے اور سفیر بن کر گئے، تو اہل مکہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کعبہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر محبت تھی کہ طواف کعبہ کا بھی انکار کر دیا کہ جب تک میرا حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف
نہیں کرتے میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت رہی، لیکن یہ رفاقت جنت میں بھی رہے گی، یہ رفاقت جنت میں بھی رہے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں جو ہے وہ تشریف فرما تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی حفاظت کے لیے کہ بھی کوئی بھی آئے تو میری اجازت کے بغیر اس باغ میں نہ آئے. کیا ہوا؟ اتنے میں ایک آدمی آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک آدمی آیا اجازت طلب کرتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اذن لہ، اس کو اجازت بھی دو، وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو. حضور نے بھی دیکھا نہیں کون آیا ہے، حضور نے نہیں دیکھا بھی کون آیا ہے، لیکن جانتے تھے کون آیا ہے. اللہ اکبر، نگاہ تھی کہ کون آیا ہے. اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جنت کی بشارت بھی دے دو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابی کو اذن دے رہے ہیں بھی جاؤ تم اس شخص کو جنت کی بشارت بھی دے دو، جا تو جنتی ہے. اللہ اکبر. وہ گئے، وہ جا کے جنت کی بشارت دے. تو تھے کون؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور شخص آیا، اجازت طلب کی، حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی. فرمایا کہ جب اس کو بھی بشارت دے دو جنت کی. تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا آخر میں، یستأذن فسکت ہنیہۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت طلب کی تو حضور خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بھی بدلا. ثم قال اذن لہ، اس کو اجازت بھی دے دو، فبشروا بالجنہ، جنت کی بشارت بھی دے دو، الا بلوى ستصیبہ، کہ یہ میرا عثمان بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوگا، بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دے دی. جہاں جنت کی بشارت بھی دی، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت میں شہادت کو بھی بیان کر دیا کہ میرا عثمان مظلوم ہو کر شہید کر دیا جائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی خارجی تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا. اور جب آپ کو شہید کیا تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما. آج بھی وہ قرآن موجود ہے، لیکن رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک سبق دے گئے کہ ساری زندگی میں نے رفاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری ہے، لیکن قرآن سے تعلق دیکھ لو میرا، میں جاتے ہوئے بھی قرآن سے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے. اس تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنا.